الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 42 آیات 42 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرامز میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، انہیں دین کی طرف مائل فرمایا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جواب میں عموماً ایسا ہی ہوا ہے ہر دور میں کہ جو اس قوم کے بڑے لوگ تھے وہ خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو گمراہ رکھا، انہوں نے مخالفت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کفار کو دی گئی مہلت کو تمام فرما لیا، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی تیار کی، طوفان آ رہا تھا، اور اس میں جب آپ کی کشتی جا رہی تھی تو آپ نے صاحبزادے کو ایک مقام پہ کھڑا ہوا پایا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ منافقین میں سے تھا، کہ نوح علیہ السلام پہ بظاہر ایمان لے کر آیا تھا لیکن دل سے کافر تھا، لہذا اس کو دعوت دی نوح علیہ السلام نے کہ تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اللہ نے دیا تھا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی کلام مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جن کے لیے عذاب اب مقدر ہو چکا ہے، ان کی کوئی سفارش وغیرہ آپ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ اپنے بیٹے کو باوجود اس کے منافق ہونے کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو ان میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اور آگے بھی آیت آئے گی کہ خود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کریم تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے اہل کو میں چھوڑ دوں گا، تو تو نے اس میرے بیٹے کو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اس طرح آپ سوال کریں گے، جیسے کہ یہاں پر تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، کہ آپ اپنی اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، اور ہر جاندار جو ہیں پرندے وغیرہ، یہ درندے پرندے سب ہیں، ہر جنس کا ایک جوڑا بھی سوار کر لیجئے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اب اللہ نے اہلکا کا لفظ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آپ بٹھا لیجئے، جبکہ آگے یہی وعدہ حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اہل کو بٹھانے کا ارشاد فرمایا، اجازت دی تھی، تو اب میرا بیٹا میرے اہل میں سے اس کو بھی نجات دے دے۔ وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کو، یعنی یہ کیوں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے؟ ٹکراؤ بظاہر بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً زوجہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا کیونکہ زوجہ کفار میں سے تھی، بیٹا چونکہ منافق تھا، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، تو نوح علیہ السلام بعطائے الہی اس کے کفر پہ ابھی مطلع نہیں ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم نہیں دیا تھا کہ آپ اس کے کفر پہ مطلع ہو جائیں، لہٰذا آپ اس کے ظاہر کا اعتبار کر رہے تھے کہ یہ تو مسلمان ہے، اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تھا، لہٰذا آپ نے سواری کی دعوت بھی دی، اور آگے جو معاملہ آئے گا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ نقل کیا جائے گا۔ اب جب آپ نے صاحبزادے کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ سوار ہو، قالا، تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بولا میں ان قریب کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا کہ جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ تو یہ اس کی سرکشی واضح طور پہ ظاہر ہو گئی کہ اس نے انکار کر دیا مسلمانوں کے ساتھ سوار ہونے سے، اور کہا کہ فکر نہ کریں، بہت پہاڑ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، میں کسی کی بھی کونے میں پناہ لے لوں گا، مجھے پانی سے بچائے گا۔ قالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ جس پر خود اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جسے مسلمانوں نے کیا۔ اب اتنی بات جب ہوئی، مکالمہ ہوا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو ان کے درمیان میں ایک موج آ گئی بہت بڑی، اور وہ لڑکا ڈوبتے غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو گویا کہ فوراً ایک پھر جب یہ مکالمہ تمام ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم سے ایک لہر آئی اور اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، اور وہ غرق ہو گیا۔ پھر جب یہ سب کچھ معاملہ ہو گیا، وقیلا، اور حکم دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، کیونکہ آسمان سے بارش بھی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام ہو گیا، سب کا مطلب جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ تمام ہو گیا، عذاب وغیرہ نازل ہوا، سب لوگ جتنے سرکش تھے، کفار تھے، وہ سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے،
اور یہ کشتی چلتی رہی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور یہ کشتی کوہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی تھی، اور اس 6 مہینے میں اس نے پوری دنیا کا چکر کاٹا تھا۔ اور یہ محرم کے یعنی 10ویں رجب کو حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے تھے، اور 10ویں محرم کو آپ فارغ ہوئے تھے، یعنی کشتی جا کے پہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ موصل یا شام کی حدود کے اندر یہ پہاڑ ہے جہاں پر جا کے ٹھہری تھی۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہے، دور ہونا ہے، جیسے ظالم قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور ندا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی۔ فقالا، تو عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام حکم دینے والوں میں سب سے بڑا حکم دینے والا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جب اللہ نے پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ سوال کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑے کو، نر و مادہ کو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کر لیجئے، تو یہاں پر پھر آپ نے عرض کی کہ یا رب کریم، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، اور اہل کو تو نے سوار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو سوار ہوں گے وہ نجات پائیں گے، تو میرے بیٹے کو بھی نجات عطا فرما، اور بے شک تیرا وعدہ تو حق ہے۔ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے ہی خراب ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ سوال طلب نہ کر، وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ یعنی گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہوتی ہے قرابت کی نسبت، اور ایک ہوتی ہے دین کے لحاظ سے نسبت۔ تو دینی نسبت جو ہے یہ قرابتی نسبت پر غالب ہوتی ہے، حالانکہ بیٹا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اے موسیٰ، اے نوح، ہم نے آپ کو اس کا علم ابھی نہیں دیا تھا کہ یہ منافق ہے، اس کا پردہ چاک نہیں کیا تھا، لہذا آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، یہ منافق ہے، لہذا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اور یہ اس قابل نہیں کہ کشتی میں بٹھایا جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جاہل کون ہوتا ہے کہ جب اسے ایک بات بتا بھی دی جائے، اس کو سمجھا بھی دیا جائے، اس کے باوجود وہ غلط چیز کا مطالبہ کرتا رہے، غلطی کام کرتا رہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اب مزید اس کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ اور ایسے ہوا، نوح علیہ السلام نے فوراً، جیسے کہ ایک سعادت مند شخص ہوتا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالا، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے اس بات کی کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وَإِلَّا، اور اگر، تغفر لی، تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِی، اور تو مجھ پر رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ایک انبیاء علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا بھی، اولیاء عظام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آثار غضب دیکھتے تھے، ایک ہے غضب، ایک آثار غضب، کوئی ناپسندیدگی، کوئی ناراضگی، تو فوراً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے تھے، رحم کا سوال کرتے تھے، اور اس طریقے سے غضب الہی کو کم سے کم کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام پہ معاذ اللہ کوئی غضب نہیں ہوتا ہے، غضب قوموں پر ہوتا تھا یا کوئی بھی ایسا معاملہ، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کی معروضات پیش کرتے تھے جس سے غضب الہی کے کم ہونے کی توقع ہوتی تھی۔ تو اس لیے کتنے نفیس انداز میں عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، مجھ پر رحم نہ فرمائے، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ کوئی خبر دینا مقصود نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کو شاید معاذ اللہ نہیں پتہ، اور ہم بتا رہے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ خبر دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رحمت کو جوش میں لانا مقصود ہوتا ہے۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا، تو اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تجھ پر جو ہم نے برکتیں نازل کی ان برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور اس گروہ پر جو تیرے ساتھ ہے، یعنی تو اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ،
اور ان برکات کے ساتھ جو ہم نے آپ پر بھی کی ہیں اور آپ کے ساتھ جو مسلمان قوم ہیں ان پر بھی کی ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ ان قریب ہم انہیں قابل نفع چیزیں دیں گے، کچھ دن نفع اٹھانے دیں گے، ثم پھر یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا، انہیں چکھے گا، ان تک پہنچے گا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جب آپ کشتی ٹھہر گئی، سب وہ اتر گئے، پھر نسلیں بڑھنا شروع ہوئیں، پھر وہ کفار جو پیدا ہوئے اور قیامت تک جو ہوتے رہیں گے، ان کے بارے میں فرمانے علی شان ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ ان قریب ہم انہیں دنیا عطا کریں گے جس سے وہ نفع وغیرہ حاصل کرے گا، اور پھر ہم انہیں ایک درد دینے والا عذاب چکھائیں گے یا درد دینے والا عذاب ان تک پہنچے گا۔ تو گویا کہ یہ واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، اس پر بار بار ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کفار کو ملنے والی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کی تکمیل ہیں کہ یہ جو بھی نیک عمل کریں گے انہیں دنیا کے اندر اس کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن ان کا انجام بہرحال یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوگا۔ اب یہاں تک بات تمام کرنے کے بعد اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَيْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی نفیس بات ہے، واضح یہ آیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ سے نوازا جاتا ہے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، انباء مانے خبریں، غیب مانے غیب، یہ مضاف الیہ ہے، درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کے لے کر آئیں گے، یہ جو ہم نے آپ کو واقعہ سنایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، وہ غیبی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے نوازا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے علوم غیبیہ کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے وہ اتنا بہت کچھ جان سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے، یہ علم غیب سے متعلق کہ کوئی بھی نبی بغیر اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے کسی غیبی امر پر مطلع نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے انبیاء علیہ السلام کو علوم غیبیہ سے نوازا ہے، اور وہ نبی جو ہیں امت کو بھی یہ علوم غیبیہ منتقل کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو مجھے معلوم ہے کہ جنت ہے، آپ کو مجھے معلوم ہے یہ خدا موجود ہے، آپ کو مجھے معلوم ہے کہ لوح محفوظ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، یہ تمام غیبی امور ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتانے سے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس علوم غیبیہ ہو سکتے ہیں، لیکن صرف بعطائے الہی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہوتا ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو اس کو ذاتی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور باقی کسی کے پاس ہے تو وہ علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ یہ بھی فرق کریں گے تو یہ شرک وغیرہ بالکل نہیں رہے گا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، انہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان غیبی خبروں کو نہ تو آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے، یہ کفار جو آپ مشرکین آپ کے درمیان اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ فاصبر، تو آپ صبر فرمائیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہتر انجام متقین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ آپ غور فرمائیے کہ پورا واقعہ جو ہے یہ حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسلی کے لیے ہے، یہ ہے اس کا بنیادی مقصد۔ باقی اور بہت ساری حکمتیں ہم نکال سکتے ہیں، لیکن فاصبر، کیونکہ جب پورا آپ نے اللہ نے واقعہ بیان فرما دیا، پھر فا لے کر آئے، فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہوتی ہے، ان ایک بات کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو میری جو پہلے بات تھی وہ وقوع کے اعتبار سے پہلے ہے، اور دوسری بات اس کے بعد ہے اور فوراً متصل ہے کہ حبیب جب آپ کو یہ خبر دے دی گئی تو اب آپ صبر فرمائیے۔ تو بے صبری تو پہلے بھی نہیں تھی، بلکہ قلبی تسلی کے لیے تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، صرف 72 لوگ ایمان لے کر آئے،
اس کے باوجود آپ نے صبر فرمایا، سلسلہ تبلیغ جاری رکھا۔ تو اے حبیب اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتے ہیں کفار مشرکین وغیرہ، تو ان کی باتوں کو بھی آپ برا نہ مانیے، صبر و تحمل کا دامن تھام لیے کہ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یہ اس بات کی خبر دے دی کہ اگر دنیا کے اندر تھوڑی بہت اس طرح کی ناگوار صورت پیدا ہو بھی جائے یا خلاف مرضی یہ کفار ایمان لے کر نہیں آ رہے، آپ کی حالانکہ خواہش یہی ہے، آپ کی رضا یہی ہے کہ سب کے سب ایمان لے کر آئیں، تو کوئی بات نہیں۔ آج مسلمان اگر دنیا میں ان کی وجہ سے، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کی وجہ سے تکلیف میں بھی ہیں، تو آخرت بہرحال جو آخرت کی بہتری ہے وہ متقین کے لیے ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو، یعنی ہم نے بھیجا ان کو۔ قال، آپ نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب غور کریں کہ ہر نبی نے تقریباً جب آئے تو سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمایا، اس کے بعد اپنی رسالت اور دیگر احکامات وغیرہ بیان فرمائے۔ ان انتم الا مفترون، فرمایا کہ تم تو صرف جھوٹ گھڑنے والے ہو، یعنی جھوٹے الزام لگانے والے ہو، جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم خود یہ غور کرو کہ میں کتنے اخلاص کے ساتھ تمہارے لیے تبلیغ دین کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ جب ایک شخص اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، دنیا کے کوئی لالچ نہیں، کوئی وہ منصب نہیں چاہتا، تو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع لاؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے بھی زیادہ قوت عطا فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین، اور جرم کرتے ہوئے تم روگردانی نہ کرو، یعنی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے منہ مت پھیرو، تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، جسے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی تھی، یہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں زیادتی اور تنگی اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ہماری عوام الناس قرآن کو ہم بالکل نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ بالکل غور نہیں کرتے ہیں، ہم بس اس چکر میں رہتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوٹنے والے ہوتے ہیں، انہیں ہزاروں روپے دینے کے بعد، اور ان سے ہم وہ چیزیں طلب کرتے ہیں جی کاروبار میں برکت ہو جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے۔ خود قرآن نے اس کا حل بیان فرمایا، اور آپ یقینی سی بات ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا تو اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا اور اللہ کی وحی سے کیا ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے استغفار کرے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے تو میں ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجوں گا، یعنی نعمت، آسمانی نعمت عطا کروں گا، اور جتنی قوت تمہارے پاس ہے اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہ قوت کا مفہوم بہت بڑا ہے کہ پیسہ ہے تو اس میں اضافہ ہوگا، صحت ہے تو صحت اور اچھے دی جائے گی، حسن و جمال ہے تو اور دیا جائے گا، اولاد ہے تو مزید اولاد دی جائے گی، اس طرح قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو تم جرم کرنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے روگردانی مت کرو۔ انشاءاللہ یہ واقعہ بھی آگے چلے گا اور ہم اس پہ تفصیلی کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔